لیکن 6 ججز کا ایک ہی وقت میں اکٹھے لیٹر لکھنا اور سنگین قسم کے الزام لگانا، اگر واقعی کسی جج کو کے کام میں مداخلت ہو رہی ہو یا اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہو یا منصوبے کے فیصلے لیے جا رہے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین نقصی نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شہباز مرساد انصاری صاحب، سینئر قانون دان ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے۔ ہم بات کریں گے، اس وقت پورے ملک میں ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس پر سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کی مشاورت سے کمیشن بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، جو ریٹائرڈ ججز پہ کمیشن بنایا جائے گا اور جو بھی صورتحال ہوگی۔ ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر، اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہباز مرساد انصاری صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ سر سب سے پہلے تو یہ جو خط لکھا گیا ہے، اس خط کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا، تاریخ میں کہ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو یا جوڈیشل کونسل کو اس قسم کے خطوط لکھے گئے ہوں کہ ہمیں ہمارے کام میں مداخلت کی گئی ہے یا من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، کمروں میں، عدالتوں میں یا دیگر مختلف مقامات پر نجی زندگی میں بھی خفیہ کیمرے لگا کر ان کی ریکارڈنگ کر کے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی نظیر پہلے ملتی ہے؟ شکریہ سر۔ جہاں تک سوال ہے کہ جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھا اور تحفظ مانگا یا سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل سے، اس سے پہلے یہ نظیر تو ملتی ہے کہ ججز نے، کسی ایک جج نے ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا ہو یا کوئی شکایت کی ہو کسی معاملے کی۔ اس کی مثال جسٹس شوکت صدیقی صاحب سب سے پہلے ہیں، جن کو چند سال پہلے 2018 میں غالباً انہوں نے ایک بلکہ راولپنڈی بار میں ایک تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے اور بینچ فکس کیے جا رہے ہیں، اور لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بات کو سنا جاتا، ان کو ہی برخاست کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے۔ تب جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت۔ تو اب آ کے ان کو جو ہے جٹائر تصور کیا ہے سپریم کورٹ نے اور یہ قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا یا ان کو سنا ہی نہیں گیا تھا۔ لیکن 6 ججز کا ایک ہی وقت میں اکٹھے لیٹر لکھنا اور سنگین قسم کے الزام لگانا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار شاید ہوا ہے، کیونکہ شوکت صدیقی سے یہ کیس مختلف اس لیے بھی ہے کہ جو شوکت صدیقی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس اس وقت زیر سماعت تھا، ان کے خلاف ایسی کوئی ریفرنس جو ہے زیر سماعت نہیں ہے۔ ایک جج صاحب کے خلاف یہ سماعت شاید ہے یا شاید وہ بھی ختم ہو گیا ہے، جو یہ 6 ججز ہیں۔ تو یہ پہلی بار شاید ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہو اس قسم کی مثال کہ 6 ججز نے ایک اکٹھے جو ہے وہ الزامات کیا ہو کہ ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے اور منپسند کے فیصلے لینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ شاید پہلی بار ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یقیناً پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے 6 ججز نے متفقہ طور پر ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اور سب سے زیادہ اس میں جو اہم بات ہے وہ ہمارے عسکری اداروں کے خلاف اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ ان کی خفیہ نگرانی کرتے ہیں ان کے بیڈ رومز کی حد تک، اور ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ من پسند فیصلے لینے کے لیے۔ ہم بات کریں گے اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے، کیا سپریم جوڈیشل کونسل ہماری ایجنسیز، خفیہ ادارے یا پاک فوج کی کسی بھی ونگ کے خلاف کارروائی کا اختیار رکھتی ہے؟ یہ سر اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، یہ مختلف چینلز میں بھی یہ سوال آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جو لیٹر لکھا گیا وہ غلط لکھا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل کو صرف ججز کے خلاف ہی کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ بات تو درست ہے اس حد تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس حد تک اختیار حاصل ہے، لیکن سوال دوسرا ہے کہ اگر واقعی کسی جج کو کے کام میں مداخلت ہو رہی ہو یا اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہو یا منصوبے کے فیصلے لیے جا رہے ہوں، تو وہ اسے کہاں شکایت کرنی ہے؟ چیف جسٹس جو پاکستان ہے، یہ تمام پاکستان کی جتنی بھی عدلیہ ہے ان کے سربراہ ہیں، تو جب کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا وہ سربراہ سے ہی شکایت کرے گا۔ تو لہٰذا لیٹر سپریم جوڈیشل کونسل کو بے شک اختیار نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان
کہ انڈر یہ سب عدلیہ کام کرتی ہے تو انہوں نے اپنے چیف کو ہی بتانا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کوئی کارروائی نہیں کی, اس پر فل کورٹ بیٹھی ہے سپریم کورٹ کی. پھر انہوں نے بھی ڈائریکٹ کوئی کارروائی نہیں کی. پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ کمیشن کسی بھی معاملے کے لیے کمیشن کا جو تقرر کر سکتی ہے, اور وہ پھر انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بلایا, چیف جسٹس صاحب نے میٹنگ ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس کے لیے کمیشن بنائیں. لیکن آگے بھی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ کمیشن کوئی ریٹائر جج ہوں گے جو کہ جن کی شہرت اچھی ہوگی ان کے نام سے وہ ان کے نام پہ بنے گا. یعنی کہ وہ ایک ریٹائر جج ہے, وہ 6 حاضر سروس ججز کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ایک جج جو ریٹائر ہے وہ جو انکوائری کرے گا اور وہ اس کے فیصلے کا اثر ان 6 حاضر سروس ججز پہ پڑنا ہے جو اسی کے لیول کے ہوں گے. تو یہ بات بھی اس میں انٹرسٹنگ ہے. دوسری بات ایک اور ہے, جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جب الزام ایسے لگائے تھے تب ان 6 میں سے 4 ججز اس وقت بھی موجود تھے, مگر تب ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تھا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فون بھی کیا کچھ ججز کو کہ میرا ساتھ دیں, لیکن وہ انہوں نے ان سے رابطہ ہی ختم کر دیا تھا. تو اب ان کو اب سوال یہ کہ ٹائمنگ اہم ہے. ٹائمنگ کیوں اہم ہے کہ یہ اگر یہ جیسے لیٹر لکھا گیا کافی عرصے سے مسائل چل رہے ہیں, اب شوکت صدیقی جیسے شوکت صدیقی کیس کا فیصلہ آیا ہے, ان کو انہوں نے جو برخاست کیا گیا تھا وہ ختم کر کے ریٹائر قرار دیا ہے. اس کے بعد یہ لیٹر لکھا گیا ہے, ذرا اس لیٹر کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے جو کہ غور طلب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدلیہ کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے تو اس پر یقیناً انکوائری ہونی چاہیے اور عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی شخص ہو, عدلیہ کام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہمیں سامنے رکھنی ہیں. وہ یہ ہیں کہ ہوتا کیا ہے اس ملک میں. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ الزامات لگاری ہوتی ہے. یہی تماشا ہم کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. ابھی آپ جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ ان کے انٹرویو اٹھا لیں, وہ ایک ہی پیج کی بات گردانتے ہیں ہر بار. اور یہ سارے نون لیگ کے لیڈر جتنے بھی تھے, یہ پیپل پارٹی کے لیڈر تھے, یہ سارے جیلوں میں تھے. آپ کے سامنے رانا سنالا پر ہیروئن ڈالی گئی تھی, اور اس کے بعد جس جج کے پاس ان کا کیس لگتا تھا, جب آخری موقع دیا گیا تو واٹس ایپ میسج کے ذریعے جج صاحب کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. پھر اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی رات 10 بجے تک بیٹھ کے ججز نے فیصلے کیے عمران خان کیسز میں, لیکن کیا یہ پہلی بار ہوا؟ حنیف عباسی کا جو کیس تھا آپ کو یاد ہوگا, وہ اس کا فیصلہ بھی رات 11 بجے کیا گیا تھا. جی ایفیڈین کیس, وہ بھی الیکشن سے چند دن پہلے فیصلہ کیا گیا تھا ایفیڈین کیس کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو سب سیاستدان ایک پیج پہ ہوں, یہاں ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں ہیں. تو یہ عدلیہ واقعی آزاد ہونی چاہیے, اور اگر تو الزامات درست ہیں تو پھر اس پر واقعی کارروائی ہونی چاہیے جو بھی ذمہ دار ہیں, اور اگر الزامات درست نہیں ہیں تو پھر اس کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کو اختیار ہے کارروائی کرنے کا. تو یہ چیزیں جو ہے جلد سامنے آئیں گی. لیکن ایسے واقعات دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ابھی ہم نے چند ہفتے پہلے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ہمارے معزز چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کیس میں سماعت کے دوران کہا کہ مجھے علم نہیں ہے, ٹی وی پر اور مختلف نشریات میں لوگ بیان دیتے ہیں, عدالت میں آ کے جو ہے نا باتیں کرتے ہیں, جو کمپلین یا جو مسائل ہو تحریری طور پر میرے سامنے پیش کریں. تو یہ 6 ججز نے ایک جو مشترکہ طور پر ان کو کمپلین دی. سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے ایجنسیز کے خلاف ڈائریکٹ کارروائی کا؟ نہیں, یہ کارروائی کا اختیار تو بات کی بات ہے. دیکھیں ابھی اس میں الزام ہے, الزام کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہو سکتی. اس لیے تو کمیشن بنایا جائے گا نا کہ انکوائری پہلے ہو اس معاملے کی, کیونکہ سنگین معاملہ ہے, اہم ترین معاملہ ہے, ادارے ہیں سارے ہمارے. تو اس لیے انکوائری ہوگی پہلے. انکوائری کا جو رپورٹ آئے گی پھر ایز پر لا جو ہے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. سپریم کورٹ کو تو اختیار ہوگا ہے,
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اختیار استعمال کب ہونا ہے. ایک محض الزام کی بنیاد پر تو کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہمارا آئین کہتا ہے فیئر ٹرائل، جس پر الزام ہو اس کو اپنا موقف پیش کرنے کا، اپنی صفائی دینے کا موقع ملنا چاہیے. تو اس لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کی بات چل رہی ہے اور اس سے امید ہے چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن پاکستان جو ہے یہ اتنا پیچھے جو چلا گیا ہے، اس کی وجوہات ہمیں تلاش کرنا ہوں گی اور ان کا تدارک کرنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سول کورٹ سے لے کے اعلیٰ عدلیہ تک ہوتا ہے کہ آپ میں کسی نے کوئی بات کر دی تو ڈائریکٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے. ڈائریکٹ نہیں کی، ہم نے میڈیا پہ بیان دے دیا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے. اتنا بڑا کیس ہے، 6 جج نے لکھ کے دے دیا. کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے کہ ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے؟ یہ بھی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مد میں کارروائی ہو سکتی تھی. کورٹ میں بھی تو اس کا ٹرائل ہو سکتا تھا، اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی تھی. تو کورٹ کرتی نا، کورٹ نے 6 ججز کو اختیار تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کرتے. انہوں نے کیوں نہیں، انہوں نے لیٹر کیوں لکھا؟ تو آپ کی بات درست ہے کہ ان کو اختیار تھا، لیکن انہوں نے لیٹر کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا ہوگا کہ وہ کنٹیمپٹ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا یا تو رزلٹ کوئی نہیں آئے گا یا پھر جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اس لیے انہوں نے جو سپریم کورٹ ہے، چیف جسٹس اپنے جو ان کے باس ہیں، ان کو انہوں نے جو تمام عدلیہ کے سربراہ ہیں ان کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایشو کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بھی کمیشن عام طور پہ ماضی میں ہونے والے تمام کمیشن کی طرح خاموش ہو جائے گا؟ آج تک کسی کمیشن کی رپورٹ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوئی، پبلش نہیں ہوئی. سب بننے والے تمام کمیشن، قومی سطح کے ایشوز ہیں، ملکی سطح کے ایشوز ہیں، بننے والے تمام کمیشن کی رپورٹس اور ایشوز خاموش کرا دیے گئے. اس کا فیصلہ، اس کا انجام کس طرح ہوگا آپ کی رائے میں؟ دیکھیے میں اس پر کوئی رائے ابھی دے نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الزامات میں جو سنگین الزامات ہیں ان میں کس قدر سچائی ہے، یہ انکوائری میں سامنے چلی آئیں گی. اس کے بعد ہی اس معاملے کو آگے دیکھا جائے گا. اور یہ جو ہے، یہ اگر انکوائری میں الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو یہ ججز حضرات جو ہیں جی بالکل ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے یا جو بھی ہے، جو بھی دیکھا جائے گا آگے چل کے. کیونکہ لیکن یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جو اب آگے تک جائے گا اور یہ اب رکے گا نہیں. جی بہت شکریہ. ہمیں لیگل بیس پر شہباز مرسل انصاری صاحب نے اس ایشو پہ اپنی رائے سے نوازا. ناظرین تک اپنی جو رائے تھی وہ پہنچائیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.